بابن هل يخرج المعتکف لحوائجه الى باب المسجد، کیا معتکف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ اس کا باب 2035 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کے ایام میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آئیں، پھر آپ کے پاس کچھ دیر باتیں کرتی رہیں، پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جانے کے لیے کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ جب وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے قریب مسجد کے دروازے کے پاس پہنچیں، یعنی وہ حجرہ سب سے آخر میں تھا، پھر مسجد کا دروازہ تھا، وہاں پہنچیں تو انصار کے دو مرد سامنے سے گزرے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اب ذرا اس دور کو چلے جائیے، رات ہے اور اس زمانے میں کوئی ایک آدھ چراغ جل رہا ہوگا مسجد کے اندر، باقی اندھیرا یا چاند کی چاندنی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 7 زوجہ ہیں، اور لازم بات ہے کہ زوجہ نے تو اپنے آپ کو پورا ڈھکا ہوا ہوگا، اور جب کہ 2 آدمی گزرے تو اور چہرہ ڈھک لیا ہوگا۔ تو اب ایک خاتون ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، یہ 2 انصار دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے سلام کیا تو آپ نے یقیناً جواب دیا ہوگا، یہاں درج نہیں ہے، فرمایا تم وہیں ٹھہرو، اور پھر فرمایا کہ یہ حضرت صفیہ بنت حوی ہیں، یعنی میری زوجہ۔ تو ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سبحان اللہ تعجباً کہا یا رسول اللہ کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے زوجہ، ہم آپ پہ کوئی بدگمانی کر ہی نہیں سکتے، یہ بتانی، یعنی ان کو ایسا لگا کہ یہ تو حاجت کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ کہا جاتا ہے۔ راوی یہ کہتے ہیں، راویہ فرماتی ہیں ان کو یہ وضاحت بہت سخت لگی، یعنی آپ نے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان دونوں کو فیل ہوا کہ یار یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں گمان کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی کریں گے۔ تو یہ کوئی مطلب ایک ہوتی ہے ناگواری نفرت کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، یہ وہ نہیں تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ گلٹ فیل کرنا کہ ہمارے بارے میں یہ سوچا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناراضگی کا یا آپ کے کسی فعل پر کراہت کا اظہار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے نا، کرتے تو ایمان خارج ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اپنی ایک کیفیت تھی جو ان کے چہرے سے عیاں ہوئی، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کی تو ان کو بیان کیا۔ تو فرماتی اور ان کو یہ وضاحت بہت سخت لگی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے خون کی جگہ میں پہنچ جاتا ہے، اور مجھ کو یہ خوف ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے گا۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ یقیناً وہ صحابی جو ان کو یہ بات سخت لگی وہ ایسے ہی اچھے تھے کہ وہ بدگمانی نہیں کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت وہ ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ بات سرکار چاہتے تھے کہ آگے بیان ہو، جب بیان ہو تو لوگ اس سے سیکھیں۔ تو اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ انسان کتنا ہی نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، شیخ ہو، پیر صاحب بہت بڑے ہوں، اسی طریقے سے عام لوگ بھی ہیں، اگر کوئی فرض کر لیں ہمیں گمان ہوتا ہے یار میرے کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی عمل سے سامنے والا بدگمانی کا شکار ہو سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وضاحت کر دیں تاکہ وہ بدگمان نہ ہو، کیونکہ اگر بدگمان بدظن ہوگا تو ہم دوری پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات دل میں کینہ بیٹھ جاتا ہے، بعض اوقات پھر بدگمان ہو کر انسان زبانی غیبت کرتا ہے یا قلبی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات اگر بڑے سے بدگمان ہو جائے تو اس کی وہ عزت اور احترام ذہن میں نہیں رہتا جو رہنا چاہیے۔ اس میں بڑے کا نقصان نہیں، لازم بات ہے چھوٹے کا نقصان ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ وضاحت کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور مثال دے رہا ہوں، ایک شخص چھالیاں کھاتا ہے، دوسرے نے کہا یار چھالیاں تو کھلا، اب اسے یاد نہیں رہا کہ میری جیب میں چھالیاں ہے، اس نے کہا کہ نہیں یار ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ اچھا جی، اب وہ چلا گیا جو مانگنے والا تھا، اس نے ہاتھ مارا تو جیب میں چھالیاں تھی، اچھا نکال لیجی، تھوڑا سا خود کھائی، کوئی بیٹھا تھا اس کو، اتنے میں ایک دم وہ آ گیا واپس۔ اب وہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے نہیں دی، خود کھا رہا ہے، اسے کھلا رہا ہے۔ تو اب یہ کیسا موقع ہے، وضاحت کر دینی چاہیے، اور اس میں مطلب یہ کہ قسم نہیں کھانی چاہیے، بعض لوگ قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں،
اگر آپ کی بات کی ویلیو اتنی گر چکی ہے کہ قسم سے آپ کی بات معتبر ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا امیج بہت خراب ہو چکا ہے. آپ پہلے کئی دفعہ اس کے اندر جھوٹ بول چکے ہیں، تبھی قسم کھا کر پھر اپنی بات کو آپ تقویت دے رہے ہیں. قسموں کو بیچ میں نہ لائیں، لیکن وضاحت کر دیں. یار مجھے یاد نہیں رہا تھا، میری جیب میں رکھی تھی، میں سمجھا ختم ہو گئی ہے. وضاحت کر دیں تو بہت اچھا ہے. اب اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے تو وہ یقین کر لے گا، لیکن اگر ہم نے خود اب جھوٹ بول بول کے اپنا امیج خراب کیا ہو تو آپ قسمیں بھی کھا لیں تو وہ بولے گا نہیں، مجھ سے ایسی گولی دی تھی مجھے اور خود کھا رہا تھا. خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال آپ کا کام ہے بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا. اسی طریقے سے ایک مثال آج کل کے دور کے اعتبار سے، رات کے 2:30 بجے آپ اٹھ کر اور اپنی گیلری میں نکل کر فون پر باتیں کر رہے ہیں، زوجہ اٹھ گئی پیچھے سے کہ کس سے باتیں کر رہے ہو چپ کے تو وضاحت کر دیں. اگر دل میں کوئی چور نہ ہو تو وضاحت کر دیں کہ بھئی میں فلاں سے بات کر رہا تھا، فلاں سے نمبر دکھا دیں، سب کچھ، تاکہ بدگمانی ختم ہو جائے. لیکن بعض اوقات شوہر ناراض ہو جاتا ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو، میں کسی سے بھی بات کروں، اگرچہ وہ ایسا نہ ہو، غصے ہو جاتے ہیں اور اسی میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے. بیوی سوچتی ہے کیوں نہیں مجھے بتا رہے، اور یہ اس سے بدگمانی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بدگمانی کو اٹھانے کا اہتمام کرنا بہت اچھا ہے. ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں، دوست احباب، کام کاج کی جگہ پر، آپ کے باس ہیں، آپ ہیں، افسر ہیں، ماتحت ہے. اسی طریقے سے جو شیوخ ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بعض اوقات لوگوں کے معاملات سے ہو جاتے ہیں کہ وضاحت کر دینے میں کوئی حرج نہیں. یہ سوچنا مجھے کیا ضرورت ہے وضاحت کرنے کی، بدزنوں کا خود مرے گا. نہیں، یہ وہ بھی ایک مسلمان بھائی ہے، وہ کسی کا بچہ ہے، کسی کا بھائی ہے، ہاں نبی کریم کا امتی ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے. وضاحت کر دیں. اب میں جب شادی بیاہ میں جاتا ہوں نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں خود تو اتارتا ہی نہیں ہوں، تو وہ شاگرد وغیرہ ہوتے ہیں کوئی یا محبت کرنے والے میزبانی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ سب تکلف میں کم نہ لے لیں تو وہ پورا اس کو بھر دیتے ہیں. میں اکثر منع کرتا رہ جاتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں عارضی کر رہے ہیں تو بھر دیا جی. اب لازم بات ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانا، پھر پانی، پھر ہوا. ہم لوگ تو بعض اوقات بہرحال پانی کا بھی کھانے میں شامل کر لیتے ہیں، ہوا کا تو چھوڑتے ہی نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ پلیٹ بہت بھری ہوئی تھی، اب مجھے جتنی حاجت تھی میں نے کھا لی. اب یہ تو نہیں کر سکتا ہوں خلاف سنت کھا کے بدہضمی پیدا کروں، تو میں نے چھوڑ دی. اور میرا گمان تھا کوئی نہ کوئی محبت میں پیار میں اٹھا لیتا ہے، تبرک کہہ کے حسن زن قائم کر لیتا ہے، یا کم از کم میزبان اٹھا لے گا. اب میں جب گھر واپس آ گیا، آپ یقین کریں کسی نے اس کی پکچر کھینچی اور مجھے واٹس ایپ پر بھیج کر اس نے کمنٹس یہ دیے کہ جب علماء ہی یہ کریں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا. یعنی آپ نے پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیا، آپ کو پوری صاف کرنی چاہیے تھی. اب پھر اس کو وضاحت کی بہرحال میں نے. تو اس طریقے سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک تو علم نہیں رکھتے ہیں، انہیں سادہ پتہ بھی نہیں ہوتا، تو ان کو وضاحت کر دینی چاہیے. نہیں کریں تو بدزن ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ مجھ سے تو کوئی بدزن ہو نہیں سکتا، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، سب حسن زن قائم کر لیں گے. نہیں، ہم نے عوام کو دیکھا ہے کہ سر پہ چڑھائے تو 7ویں آسمان پہ پہنچا دے، اور بدزن ہونا چاہے تو ایک لمحے میں 7 زمین کے نیچے پہنچا دے. اس لیے اپنے آپ کو انسان محتاط رکھے، یہ سب سے بہترین چیز ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارکہ سے یہی چیز ثابت فرمائی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.